تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ 1 بجے تک محفل ختم ہونی ہے، 12:10 کے قریب ہو رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے وقت میں جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ عنوان 2 ہیں اور دونوں عنوان طویل بھی ہیں اور بے مثال بھی ہے۔ ایک تو فضائل صحابہ اور ایک فضائل اہل بیت۔ میری گزارش صرف اتنی ہے کہ کوئی کسی مکتب فکر سے ہو، صرف اور صرف تعصب کی اینک کو ہٹا کر میری گفتگو انصاف کے ساتھ سنیں۔ میں کوئی چھڑانے والی بات نہیں کروں گا، میں کوئی طنز والی بات نہیں کروں گا۔ اگر میں انصاف والی بات کروں تو آپ سب میری گفتگو کو سنیں، اس لیے کہ ہم لوگ اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگ چڑھانے والی بات یا آگ لگانے والی بات نہیں کرتے، بلکہ ہمارے امام کی یہ تعلیم ہے جنہوں نے 14ویں صدی میں پوری امت کو دعوت اتحاد دی ہے کہ داعیانہ اسلوب کے ساتھ حق کی طرف بلاؤ، یہی اسلاف کا طریقہ ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اصحاب سے محبت کیوں کریں، اولاد سے محبت کیوں کریں، دونوں سے محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آئیے تھوڑی سی تمہید سن لیں۔ آپ نے مکمل جذبات کا ثبوت دیا، اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جوش سے نہیں ہوش سے گفتگو سننا، اس لیے کہ یہ میں کوئی خطیب نہیں کہ خطابت کے جوہر دکھاؤں، صرف اپنے دل کا درد اس وقت امت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصحاب اور آل سے محبت کیوں کریں؟ محبت کرنے کی وجہ تو کچھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ بے سبب کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ اب آل اور اصحاب کا ذکر ایک طبقہ ہے دنیا میں جو اصحاب کا ذکر خوب کرتا ہے، لیکن آل کی بات آئے تو ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے جو آل کا ذکر خوب کرتا ہے لیکن اصحاب کی بات آئے تو ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت ہے جو آل کا ذکر بھی کرتے ہیں تو خوب رج رج کے کرتے ہیں، اور اصحاب کا ذکر بھی کرتے ہیں تو رج رج کے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے ہمارے امام نے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ یہاں دونوں ذکر سنیں گے، لیکن اصحاب سے محبت کیوں، آل سے محبت کیوں؟ اس کی وجہ ایک بات میں آپ کے سامنے مقدمے کے طور پر پیش کروں۔ دیکھیے بات اتنی ہے، ہمارے لیے سب کچھ محمد الرسول اللہ ہے، ہمارے لیے سب کچھ محمد الرسول اللہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برسا خیش نہ کدی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لحبیز، پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، پورا دین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ جو ان کے قریب ہو گیا وہ دیندار ہو گیا، جو ان سے دور ہو گیا اس میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میرے امام اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہمارے لیے سب کچھ حضور ہے، اور اللہ نے ہمیں بتا دیا، اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ اللہ نے فرما دیا اگر زمین بنائی ہے تو تمہاری خاطر بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں تو تمہارے لیے بنائے ہیں، کائنات بنائی ہے تو تمہارے لیے بنائی ہے۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے